علماء کا بڑا اعلان کیا ہے؟ تو پتہ چلا جی وہ مرزا جیلمی نے بسنت کی حمایت میں کوئی بیان دیا ہے۔ شہباز گل صاحب نے سارے علماء کے کھاتے ڈال دیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پاکستان کے کسی عالم کا نام آپ مجھے بتائیں جس نے بسنت کی حمایت میں فتویٰ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ اور بڑے زور شور کے ساتھ لاہور کے کچھ علاقوں میں اب بسنت کا ڈرامہ جاری و ساری ہے، اور پنجاب حکومت نے اس پہ کتنا خرچ کیا ہے یہ تو حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ، اور جلد ہوگا۔ اربوں روپیہ قوم کا، اربوں روپیہ، پتہ نہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہو، بسنت کی تشہیر پہ، اشتہاروں پہ، ٹی وی کے اشتہاروں پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ دھڑا دھڑ، اور سارے شہر میں فلیکسیں لگا کے شہر کا برا حال کیا ہوا ہے۔ محترمہ کی تصویریں ہیں ان کے ابا جان کی، یعنی ان کے ابا جان تو وہ قوم کی ماں ہیں، تو ابا جان تو قوم کے نانا ہوئے نا۔ قوم کے نانے کی تصویریں ہیں اور قوم کی، پنجاب کی ماں کی تصویریں۔ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے یہ سارے ایک حساب کتاب چند دنوں تک سب کچھ منظر پہ آ جائے گا۔ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علماء کا بڑا اعلان۔ وہ سارا جب سنا ہے اعلان کیا ہے تو پتہ چلا جی وہ مرزا جیلمی نے بسنت کی حمایت میں کوئی بیان دیا ہے، جسے انہوں نے، شہباز گل صاحب نے سارے علماء کے کھاتے ڈال دیا۔ یہ کہہ کے کہ مفتی تقی عثمانی نہیں بولے، مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں بولے، ڈاکٹر راغب نعیمی نہیں بولے، کوئی علماء بھی نہیں بولے، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی معلومات درست کر لیں۔ میں تو 10 کو ویڈیو بھر چکا ہوں بسنت کے خلاف، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ مرزے کا آپ نے ذکر کیا، مرزے کا آپ نے ذکر اس لیے کیا کہ مرزے کو آپ نے عالم اور دانشور بنایا ہوا تھا، یوٹیوبروں نے بڑا اٹھایا ہوا تھا جی، اس کی فالوئنگ بڑی ہے، اس کے ویوز بڑے آتے ہیں، اٹھا کے اسے اتنا بدمست کر دیا کہ وہ ولیوں کو، صحابہ کو، نبیوں کو بھونکنے لگ گیا۔ پھر اسے دکھاوے کے لیے چند دن پکڑا گیا، اور میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا یہ چھوڑ دیا جائے گا، یہ ایسے ڈرامہ کرنے کے لیے پکڑا گیا ہے۔ اور چھوڑا بھی اس لیے گیا کہ اس طرح کے فتنے جو ہیں ایسے موقع پہ عیاش حکمرانوں کے کام آتے ہیں، عیاش حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو شہباز گل صاحب اگر آپ مجھے سنیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پاکستان کے کسی عالم کا نام آپ مجھے بتائیں جس نے بسنت کی حمایت میں فتویٰ دیا۔ مرزا جیلمی کو تو علماء، کسی مسلک کے علماء بھی عالم نہیں مانتے۔ مرزا جیلمی تو ایک ٹاؤٹ ہے۔ کس کا ٹاؤٹ ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کس کے لیے بولتا ہے، جیل جانے سے پہلے کیا بولتا رہا، جیل سے آنے کے بعد کیا بول رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے سب کچھ۔ پھر ایسے بدقماش آدمی کو سارے علماء کا نمائندہ بنا کے پیش کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے گل صاحب؟ میں نے تو بہت سارے علماء کے ویڈیو کلپ سنے ہیں جو بسنت کے خلاف بول رہے، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے، میں نے سارے سنے تو نہیں، کہ پورے پاکستان میں سے کسی مسلک کا کوئی ایک عالم بھی بسنت کے حق میں نہیں بولا۔ اگر کوئی بولا ہے تو آپ مہربانی کر کے جس طرح آپ نے مرزے کو ڈالا ہے نا، اس طرح اس کو بھی ڈالیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ علماء کی صف میں کون ایسا بکاؤ مال اور بے شرم ہے جو بسنت جیسے بے حیائی، فضول خرچی اور شیطانی کھیل کی حمایت کرتا ہے، کو ہمیں بھی دکھائیں نا۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو مرزے کو سامنے رکھ کے آپ سب علماء کو، سرخی میں آپ نے جو تھم نیل لگایا ہے اس میں سب علماء کا آپ نے لکھا ہے کہ علماء کا بڑا اعلان، یعنی سب علماء نے بسنت کی حمایت کر دی ہے، بسنت کے حق میں بیان دے دیا ہے۔
اگر آپ کو یقین کرنا ہو تو آج میرا جمعہ کا خطبہ سن لیں، ویڈیو اس کی بھی موجود ہے یوٹیوب پہ، اس سے جس نے نہیں سنا وہ سن لیں۔ اور اکثر علماء کی تقریریں یہی تھیں جو فقیر نے گزارشات پیش کی ہیں۔ ہمارا کام ہے ہم حق بولتے رہیں، حق کہتے رہیں۔ جب آپ کی حکومت تھی آپ بھی نہیں سنتے تھے، اب جن کی حکومت ہے وہ بھی۔ یہ کرسی کا کوئی چسکا ایسا ہے، نشہ ایسا ہے کہ جو کرسی پہ آ جاتا ہے نا وہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، دوسروں کو ملک دشمن سمجھتا ہے، دوسروں کو رجت پسند سمجھتا ہے، دوسروں کو سمجھتا ہے کہ یہ پرانے خیالات ہیں ان کے، تو ہم تو نئے لوگ ہیں، ہم تو لبرل لوگ ہیں، ہم سیکولر لوگ ہیں، ہم بڑے پڑھے جدید تعلیم یافتہ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، انگریزی کے 4 لفظ بول لیتے ہیں۔ تو جو بھی بہانہ بنا کے اس بسنت کا اور مرزا جیلمی کا علماء کے خلاف بول رہے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ اپنی آخرت خراب نہ کریں، سچ بولیں۔ اور ایک اگر اس طرح کے جعلی آدمی کو آپ دکھا رہے ہیں تو کسی حق بولنے والے کو بھی پیش کریں کہ بھائی 2 لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک یہ مرزا جیلمی ٹائپ کے ہیں، بلکہ وہ بھی اکیلا ہی ہے، ایک یہ مرزا جیلمی ٹائپ کے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں بلکہ غالب اکثریت حق پہ کھڑی ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی یا ڈاکٹر راغب نعیمی میں سے کسی نے بھی بسنت کے حق میں فتویٰ دیا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی دیا ہے کہیں بسنت کے حق میں فتویٰ تو فقیر کو بھی ضرور بھیجیں تاکہ میری معلومات میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے۔ الحمدللہ جب پرویز الہی کی حکومت تھی، بلکہ مشرف کی حکومت تھی، وہ بھی بڑا شوقین تھا چھتوں پہ لڑکیاں کھڑی ہوں، طوائفیں کھڑی ہوں، اور وہ ان کے درمیان کھڑا ہو کے لاہور کی بڑی حویلیوں میں آ کے بو کاٹا کرے اور بو کاٹا سنیں، اور بڑے بڑے حکمران اور سفراء کو بلایا جاتا ہے جی، سفیروں کو بھی بلائیں، وہ بھی دیکھیں ہم کتنی بے حیا قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو بیکاری ہے، جس کے پاس جتنے ریزرو ہیں وہ سب قرضے کے ہیں، دینے ہیں لوگوں کے۔ یہ ہمیں خبر سنا رہے ہیں جی 1 ارب 22 کروڑ کی گڈیاں بکی ہیں، تو یہاں معیشت کا پہیہ چل پڑا ہے۔ افسوس تمہیں پتہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ذریعے جو پہیہ چلانے کی کوشش کرو گے، ایک پہیہ چلانے کی کوشش کرو گے، باقی تینوں رک جائیں گے۔ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو کاش کبھی خیال آ جائے کہ ہم نافرمانی والے رستے پہ نکلے ہوئے، ہم غلط رستے پہ نکلے ہوئے ہیں، ہم شیطان کے رستے پہ نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ بستی والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ ان کے لیے زمین و آسمانوں سے برکت کے دروازے کھول دیتا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہمارا تہوار ہے، یہ ہماری خوشی ہے، ہم رنگوں سے کھیلیں گے، ہم ناچ گانا کریں گے، ہم تماشا کریں گے، ہم قوم کو تفریح، یہ تفریح ہے۔ فرمایا انہوں نے جھٹلایا اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ ابھی تک ڈرے نہیں ہیں، یہ نہیں ڈرے اس لیے کہ یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے حالات دیکھ کے، خیبر پختونخوا کے بہت ساری جگہوں پہ دہشت گردی کے واقعات دیکھ کے، اور آج اسلام آباد میں دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ دیکھ کے بھی یہ ڈرے نہیں ہیں۔ اگر ڈر جاتے تو شاید 2 4 5 ذمہ دار استعفیٰ دے دیتے اور اعلان کرتے کہ ناحق خون بہہ رہا ہے، بسنت کو بین کرتے، بند کرتے، لوگوں کے خون کا مذاق نہ اڑاتے۔ لیکن یہ خوف خدا سے عاری ہو گئے۔ شہباز گل صاحب اس طرف توجہ دلائیں، اس طرف توجہ دلائیں۔ قوم کو آپ اگر قوم کی حفاظت چاہتے ہیں، قوم کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ علماء کے سر لگا کے سارے علماء نے فیصلہ کر دیا، کسی عالم نے فیصلہ نہیں کیا۔ مرزے کو کون عالم مانتا؟ آپ مانتے ہیں، آپ کے بھی میں نے ویلاگ سنے، اور باقی ویلاگروں کے بھی جو بڑے کہتے ہیں ہم معتقد تھے، مرزا کہتا ہے میرے شاگرد تھے سارے یہ، اور جو کہتے تھے نا ہم بڑے معتقد ہیں مرزے کے، ان کو بھی میں نے کہتے سنا کہ یہ تو ٹاؤٹ ہے،
یہ تو ایجنٹ ہے، اب آگے میں تو بولتا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہے وہ کس کا ٹاؤٹ ہے، تم نہیں بولتے، تمہاری اتنی ضرورت نہیں ہے کہ بتاؤ یہ قادیانیوں کا ٹاؤٹ ہے، یہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، یہ غیر مسلموں کا ایجنٹ ہے، اسلام میں فتنہ پھیلانے کے لیے اس طرح کے دانشور ہمارے اندر گھسیڑے جاتے ہیں کہ داڑھی پگڑی رکھوا کے یہ کوئی بڑا مبلغ ہے، یہ کوئی بڑا عالم ہے، اور پھر لوگ جب ان کے کچھ تھوڑے بہت فالور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے، ان لوگوں کی آنکھیں بعد میں کھلتی ہیں۔ ہماری تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ پہلے کھلی ہوئی ہیں، ہمیں کسی کے بولتے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسلام کا یا اسلام کا حامی ہے، یہ اسلام کا خادم ہے، یا اسلام دشمنوں کا ٹاؤٹ ایجنٹ ہے۔ تو اس ایک ٹاؤٹ کو پیش کر کے سارے علماء کے سر بسنت منانے کا فتویٰ نہ تھوپے۔ کسی عالم نے بسنت کے حق میں کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بری چیزوں سے، ایسی لعنتوں سے پاکستان کی قوم کی حفاظت فرمائے۔ اور میں لاہوریوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بسنت کا بائیکاٹ کیا۔ اکثریت جو ہے، اکثریت، میں نے کل بھی کہا تھا شاید کہ زیادہ سے زیادہ 2000 گھروں میں 4000 10,000 بھی لگا لیں تو 2 کروڑ کا شہر ہے، 1,90,00,000 آدمیوں نے مسترد کر دیا، اور جو اڑا رہے ہیں اور ان پہ بھی قیدی نمبر 804 لکھا ہوا، خان کی تصویریں بنی ہیں، اس سے بھی کپ کپی طاری ہے، اور پولیس ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے بیچاروں کے پیچھے۔ پولیس ان کو کیسے پکڑ سکتی ہے؟ ایسے کوئی بے گناہ پکڑے گی تو پکڑے گی، وہ جب پولیس دروازہ کھٹکھٹائے گی تو ڈور گڈی توڑ دیں گے۔ گڈی کہاں جا رہی، کس کے گھر اڑ رہی تھی، کیا پتہ کس کے گھر اڑ رہی تھی۔ تو حق بولیں، حق کے لیے کھڑے ہوں، ہمیں حکم دیا گیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی وصیت کرو، لوگوں کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی وصیت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو گڈی باز جن کے پاس دولت ہے وہ ڈریں اللہ سے، جو دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے، جب اس کی ناشکری کرے نا انسان تو راتوں رات ہی نہیں پتہ چلتا۔ صبح رات مربوں کا مالک تھا، سیلاب آیا، صبح سڑک پہ کھڑا تھا، پینے کے پانی کے پیسے بھی پاس نہیں تھے۔ یہ منظر ہم روز نہیں دیکھتے، ابھی گل پلازا میں ہم نے نہیں دیکھا، آگ لگی، کاروبار کئی ہزار گھروں کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کے چراغ بجھ گئے، 100 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے بیچارے۔ یہ منظر ہم دیکھتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کیا کریں کہ جس مالک نے پیسے دیے ہیں اس کی راہ میں جہاں اس نے حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں خرچ کریں۔ اس نے پتنگ بازی کے لیے حکم تو نہیں دیا کہ پتنگ بازی پہ خرچ کریں، ہزاروں روپیہ اڑا دیں اور لوگوں کی گردنیں کاٹیں اور لوگوں کا خون بہائیں۔ اللہ تعالیٰ ان بری رسموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔